ماما ٹھیک ہے بیٹا؟ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے اولاد و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء ایام عزا کی آمد استقبال ماتم حسین کے ساتھ درگاہ ابو الفضل العباس سڈنی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت مقدس میں سرکار سید الشہداء کے ماتم گزاروں کی خدمت میں یقیناً پرسہ و تعزیت کے ساتھ ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ بارگاہ سید الشہداء بارگاہ لطف و کرم ہے، اور اس بارگاہ لطف و کرم میں اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کر کے مولا کی بارگاہ سے بہترین جزا کی امید رکھتا ہوں. اس لیے کہ عبد کا کام ہے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو پیش کر دینا، مولا کا کام ہے گلدستہ سمجھ کے قبول کر لینا. عنوان آپ کی خدمت میں ان آنے والی راتوں میں
تو مسلسل گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ زمانہ اور امام زمانہ، تاکہ انسان دونوں اعتبارات سے اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہم اہل زمانہ، زمانے کے ساتھ ساتھ امام زمانہ سے اپنے آپ کو کیسے مربوط کر سکتے ہیں، اور اسی اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں جس آیہ وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 86، بہترین پیغام، آیت کے انتہائی مختصر جملے میں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کی طرف سے باقی شدہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو۔ تو آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں، اور آج تمہید کی منزل 1443 سن ہجرت 1443 سن آف ہجرہ، اور یہ ایام عزا کی پہلی مجلس عزا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے آج ابتدائی منزل پر امام کے مقصد خروج از مدینہ منورہ بیان کریں گے۔ کیا زمانے کے حالات تھے، کیا زمانے کی مشکلات تھیں جو سرکار سید الشہداء نے مدینہ منورہ سے سفر اختیار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات و واقعات اپنے مقام پر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار سید الشہداء اس امر عظیم کے لیے منتخب کیے جا چکے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام عالم اسلام نے ایک اللہ کے نبی کی یاد میں قربانی کو پیش کیا، اور جب قربانی کو پیش کیا تو قربانی کے جانور کا احترام بھی، قربانی کے جانور کے احترام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد بھی، اور ساتھ ساتھ وہ دعائے وقت الذبح کی تلاوت بھی، یعنی عبادتوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے بیٹے کی یاد منایا جانا۔ غور کیجئے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قربانی کے حیوان کو خریدنے والے قربانی کے حیوان کی پرستش کر رہے ہیں، اسے محبت کے ساتھ چارہ کھلا رہے تھے، اسے محبت کے ساتھ پانی پلا رہے تھے، اس کے رہنے کا انتظام کر رہے تھے، اس کے سجاوٹ کا انتظام کر رہے تھے۔ یہ سب کے سب کیا تھا؟ کیا پرستش کر رہے تھے؟ جواب کیا ملے گا؟ عالم اسلام چیخ چیخ کر کہے گا پرستش نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے سے محبت کی دلیل قائم کر رہے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کے بیٹے سے محبت، کون اللہ کا نبی؟ ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام، بہترین پیغمبر کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے دست نبوت سے فرمائی، حج کے لیے اعلان کرنے والے وہی، انسانوں کو حج کا طریقہ بتانے والے وہی، ورنہ طوفان نوح کے بعد تو خانہ کعبہ کی دیواریں زمین بوس ہو چکی تھیں، کون پہچانتا کہ کعبہ کہاں تھا؟ اور جب پہچانتا ہی نہیں تو خدا کے گھر کا حج کیسے کرتا؟ اس عظیم پیغمبر کی یاد میں
آپ کے اپنے بیٹے کی قربانی کے حوالے سے اسماعیل علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اہل یہود سمجھتے کہ اسحاق علیہ السلام، لیکن اہل اسلام اور تمام دنیا انسانیت پہچان رہی ہے کہ قربانی کا واقعہ اس سے قرآن مجید نے بیان کیا۔ سورہ مبارکہ صافات میں الفاظ کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ آپ رب سے مانگ رہے تھے ایک ایسا بیٹا کہ جو اطاعت گزار ہو، جو صالحین میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، خدا نے بشارت دی ایک ایسے فرزند کی جو صاحب حلم یعنی کہ بردبار ہوگا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب یہ شہزادہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے قابل ہو گیا، یعنی باپ کے ساتھ ساتھ کام کرنے لگا۔ قرآن نے شہزادے کی عمر بیان نہیں کی ہے، شہزادے کا سن بیان نہیں کیا ہے، قرآن نے شہزادے کی کیفیت بیان کی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب یہ شہزادہ اتنا بڑا ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، بہت غور کیجئے، پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مگر کیا عصبیت ہے ایک قربانی کی یاد میں دوسری قربانی کے اعتبار سے وہاں اظہار محبت، یہاں اظہار براعت کیوں؟ ایک قربانی وہ اور ایک قربانی یہ، اس کی یاد منائی جائے، اس کا احترام کیا جائے تو کسی کو توحید خطے میں دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی نہیں کہتا کہ قربانی کے حیوان کی پرستش ہو رہی ہے۔ اور اگر کربلا والوں کی یاد میں تبرکات سجائے جائیں، شبیہ ذوالجناح کی یاد اس ذوالجناح کی مناسبت سے، اللہ اکبر، تصور کیجئے تو اندازہ ہوتا رہے گا کہ گلی گلی محلے محلے میں قربانیاں ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ راستے بند ہونے لگے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن اگر نام حسین پر حسین کا ماتم کیا جائے، تبرکات سے اظہار عقیدت کیا جائے، تو مسلمان کو پرابلم کیا ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں پھر پیغام دیتا ہوں، جیسے قربانی کے حیوان کا احترام قربانی کے حیوان کی پرستش نہیں ہے، ایسے ذوالجناح کی شبیہ علم حضرت عباس، شبیہ تابوت شہداء کربلا، شبیہ روضہ سرکار سید الشہداء کی زیارات تیار کرنا، اس کا احترام کرنا، یقیناً ان کی پرستش نہیں ہے۔ احترام اور ہے، پرستش اور ہے، عبادت اور ہے، عقیدت اور ہے۔ یہ عقیدتیں ہیں، عبادتیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر اتنی سی بات سمجھ لیتا، اور شاید خدا نے یہ اہتمام کیا کہ قربانی کی عید ختم ہو اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی یاد سرکار سید الشہداء میں محرم کی عزاداری کا عنوان قائم کیا جائے۔ جناب ابراہیم اپنے فرزند سے فرما رہے تھے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا جواب میں کہتا ہے، بابا جو آپ سے کہا جا رہا ہے
آپ وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. قرآن آگے بیان کرتا ہے، بہت غور کیجیے گا. یہ قربانی اسماعیل کا تذکرہ صرف سمجھانے کے لیے. فلما بلغ معہ السعی سے لے کر فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں منزل تسلیم پر آ گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اور اپنے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے، یہ عجیب کیفیت ہے کہ آپ چھری چلاتے ہیں. بعض علماء اس بات کو بیان کرتے کہ چھری پلٹ جاتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چھری پلٹ گئی، پھر آپ نے سیدھا کیا، پھر چلانا چاہا، پھر پلٹ گئی. جب تیسری بار بھی ایسا ہوا تو آپ نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ چھری نے پروردگار کے اذن کے ساتھ کلام شروع کیا. الفاظ کیا تھے؟ الخلیل امرنی والجلیل نہانی، کہ خلیل تو مجھے چلنے کا حکم دیتے ہیں اور رب جلیل مجھے رکنے کا حکم دیتا ہے. تو ایک اگر شہزادہ ذبح نہیں ہوا اور قرآن کہتا ہے اس کی یاد میں پروردگار نے اس قربانی کو تبدیل کر دیا. فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. تو اگر اسماعیل کی یاد منائی جائے اور ان کی یاد میں لوگ لاکھوں کروڑوں سرمایہ خرچ کریں تو نہ کسی کو اسراف دکھائی دے، نہ کسی کو پرستش اور بدعت کا خیال آئے. اور اگر یہی سرمایہ نام حسین پر استعمال کیا جائے تو دلیل طلب کی جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر یاد دلاؤں آپ کی خدمت میں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس سوال ذہن میں لے کے بیٹھتا ہو کہ گھر میں بیٹھ کر بھی تو ادا ہو سکتی ہے، کیا ضرورت ہے کہ انسان روڈ پر آ کر عزا کو منعقد کرے، تعزیہ داری کرے؟ کیوں؟ تو یاد رکھیے، جب کبھی کسی ظلم کے خلاف احتجاج ہوا تو گھر کے اندر نہیں ہوا، ہمیشہ اس مقام پر ہوا جہاں لوگ دیکھتے ہوں اور سنتے ہوں. کبھی پریس کلب کے سامنے جا کے دیکھیے، کبھی اقتدار کے ایوانوں کے سامنے جا کے دیکھیے. مظلوموں کی داد رسی کے لیے احتجاج کا طریقہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے، اور صرف انڈو پاک میں نہیں، دنیا کے ہر علاقے میں طریقہ احتجاج لازماً موجود ہے. اور جب کوئی احتجاج کرنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا تعارف کراتا ہے، پلے کارڈ کے ذریعے سے فلیگ اٹھا کر اپنی پہچان کرواتا ہے. تو اگر ہم نے اٹھایا پرچم عباس کو تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ہر احتجاج کرنے والا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی فلیگ لے کر آتا ہے. کیوں لے کر آتا ہے؟ کہ بتانا چاہتا کہ وہ کس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اور شاید اسی لیے سارے پرچم اپنے مقام پر محدودیت رکھتے ہیں، بس حضرت عباس علیہ السلام کا علم سارے جہان میں اس طرح سے پہچانا جاتا کہ جس میں کوئی سرحد کی حدود نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں سڈنی اور آسٹریلیا کے اعتبار سے، تو یہاں کا پرچم الگ ہے، یو ایس کا پرچم الگ ہے، پاکستان کا پرچم الگ ہے. عباس کا پرچم ہر جگہ ایک ہے. اس کے لیے کوئی حکومت کی سرحدیں معین نہیں ہیں.
کہ یہ مظلومیت کا پرچم ہے، یہ انسانیت کا پرچم ہے، یا رسول خدا کے چاہنے والوں کا پرچم ہے؟ غور کیجئے کہ ایک طرف عید قربان کے ساتھ ایک طرف ایام عزا، پھر یہ مسئلہ کہ آواز کیوں بلند کرتے ہیں؟ آواز بلند کرنا ہی تو طریقہ احتجاج ہے۔ شاید آپ کہتے ہو کہ مہذب معاشرے میں آواز بلند نہیں کی جاتی، یہ آواز کا بلند کرنا خلاف تہذیب ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن مجید فرقان حمید خود اعلان کر رہا ہے سورہ مبارکہ نساء میں، اور سورہ نساء کا حوالہ یاد نہ رہے تو پھر یاد رکھیے، قرآن مجید کا 6واں پارہ ہے جس میں پروردگار عالم کا یہ اعلان کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ جہاں جہاں تک آواز پہنچے، سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ پیغام کو آگے بڑھائیں اور مسلمانوں کو دعوت دیں، تمام انسانوں تک بات کو پہنچائیں، کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ بلا وجہ آواز کو بلند کرنا تہذیب کے خلاف ہے، مہذب معاشرے میں چیخنا چلانا شائستہ نہیں ہوتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ خدا پسند نہیں کرتا زور سے آواز نکالنے کو، بلند کرنے کو۔ لا يحب اللہ الجہر، جہر کہتے ہیں زور سے بولنے کو، بالسوء کسی کو برا کہنا، من القول الفاظ کے اعتبار سے، الا من ظلم۔ بالکل وہی طریقہ ہے جیسے استعمال ہوا کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ، پہلے سارے الوہیت کا انکار، پھر ایک خدا واحد کا اقرار۔ جیسے استعمال ہوا قرآن مجید میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے انکار ہوا کہ پیغمبر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے کچھ مگر اس کے رسول ہیں۔ یا بہت آسان سی مثال، جب کلمہ طیبہ کی مثال آ گئی، جب قرآن کی مثال آ گئی، تو آئیے پھر فضائل اہل بیت میں مثال کیوں نہیں موجود؟ لا فتى الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ لا سیف الا ذوالفقار، اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ ان تمام پر الفاظ کے استعمال کو محسوس کیجئے، پھر دیکھیے الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا۔ یعنی اگر مظلوم ظالم کے خلاف زور سے آواز کو بلند کر کے اس سے کچھ برا بھلا کہے تو خدا کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں، لا يحب، خدا پسند نہیں کرتا۔ کیا پسند نہیں کرتا؟ کہ کوئی زور سے کسی کو برا کہے الفاظ میں، الا، ہاں مگر خدا پسند کرتا ہے اگر کوئی مظلوم ظالم کے خلاف آواز کو بلند کر۔ اور آئیے سرکار سید الشہداء کے مدینہ منورہ سے نکلنے کے اسباب میں خود آپ نے اپنے دستے امامت سے جو تحریر فرمایا محمد حنفیہ اپنے بھائی کے نام اپنی وصیت کو، اس میں آپ کے الفاظ مقدس کیا ہے؟ فرماتے ہیں انما لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا فسادا
ولا ظلم. دیکھو میں نہیں نکل رہا نہ کسی شرارتی عمل کی خاطر، نہ کسی ریاکاری اور تکبر کی خاطر، نہ فساد کی خاطر، نہ ظلم کی خاطر، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. اللہ اکبر. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. زمانہ اور امام زمانہ کے عنوان پر آج تمہید کی منزل پر امام کے وصیت کے کلمات کے ساتھ باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے راتوں میں بیان ہوں گی. آج پہلی مجلس سے ادا اس بارگاہ کی، اور یقیناً امام علیہ السلام نے اپنے مقصد خروج کو بیان کیا. الفاظ کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھائی کا حکم دوں اور برائی سے روک دوں، جہاں جہاں تک آواز پہنچے. یاد رکھیے ایام عزا نام حسین اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. کسی فساد کا عنوان نہیں ہے مجلس، کسی ظلم کا اعلان نہیں ہے حسین کا ماتم، کسی شرارت کا پیغام نہیں ہے، کسی ریاکاری کا اور دکھاوے کا عنوان نہیں ہے، بلکہ صرف امت کی اصلاح مقصود ہے. ہائے، یہ تو میرے مولا کا انداز بیان ہے. کس طرح آپ نے مدینہ چھوڑا، کس طرح سے میرے مولا نے اپنی ماں کی قبر کو الوداع کہا ہوگا. عزیزان گرامی قدر، تاریخ بیان کرتی ہے ایک ایسے شخص کے واقعے کو جس کا نام روایتوں میں عبداللہ بیان کیا گیا. عبداللہ کہتا ہے میں مدینہ منورہ میں محلے بنی ہاشم میں مدینے کے باہر کسی کام سے گیا تھا، پلٹ کے واپس آیا تو 28 رجب میں نے مدینے کا عجیب حال دیکھا. مرد و زن، بچے اور بڑے سب کے سب محو گریہ تھے. ایسا لگتا تھا جیسے مدینے میں کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو. کہتا ہے میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کس بات پر اتنا گریہ ہے، کون سی ایسی بات مدینے میں واقع ہو گئی. لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ آج زہرا کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اتنا گریہ تھا جتنا گریہ رسول خدا کی شہادت کے روز تھا. اتنا گریہ میرے مولا حسین کی رخصت کے روز تھا. مدینے والے سب کے سب روتے تھے، بچے بچوں سے مل کر روتے تھے، بیویاں بیویوں کے پاس جا کے روتی تھیں، بڑے مولا کی خدمت میں آ کے روتے تھے. مدینہ ایسے ویران ہو رہا تھا جیسے مدینے کی بہار مدینے سے رخصت ہوا چاہتی. رات کا واقعہ اپنے مقام پر، یہ دن کے واقعات بیان کر رہا ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں جلدی سے محلہ بنی ہاشم کی طرف آگے بڑھ گیا کہ میں دیکھ سکوں کہ کس طریقے سے سفر کی ترتیب دی جاتی ہے، کس طرح میرے مولا کا کاروان مرتب کیا جاتا. عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس محلہ بنی ہاشم کی گلی میں جہاں امام علیہ السلام کا بیت الشرف واقع تھا، قناتیں لگا کر راستہ روکا گیا، ہماریاں لائی گئی، زہرا کا لال تمام انتظامات کی نگرانی کرنے کے لیے خود موجود تھے.
کرسی پر تشریف فرما تھے، چاروں طرف بنی ہاشم کے جوان موجود تھے۔ ایسے میں ایک ایک اماری لائی جاتی تھی، بی بی کو سوار کیا جاتا تھا، کبھی قاسم آگے بڑھے ایک بی بی کو سوار کیا، کبھی علی اکبر آگے بڑھے ایک بی بی کو سوار کیا۔ کہتا ہے راوی کہ اچانک میں نے دیکھا ایک ایسی ہماری لائی گئی جس کے آنے پر عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، حد تو یہ کہ حسین علیہ السلام اپنی کرسی سے اٹھ کر خود قنات کو تھامنے کے لیے آگے بڑھے۔ اتنا اہتمام تھا، ہائے یہ باہر کا منظر ہے۔ کہتا ہے عبداللہ میں نے غلاموں سے مولا کے پوچھا کہ یہ کون سی سواریاں ہیں، تب مجھے بتایا گیا یہ جو سواری جس کے لیے حسین کھڑے ہوئے یہ زہرا کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کی ہماری کس شان و شوکت کے ساتھ مدینے سے زینب سوار ہوئی ہے، کس طرح میرے مولا خود کھڑے ہوئے۔ عباس آگے بڑھے تھے، اپنے زانوں کو زمین سے لگاتے ہوئے ایک زینہ سا قرار دیتے تھے کہ شہزادی زانوں کے سہارے قدم رکھنے کے بعد ہماری میں بیٹھ سکے۔ اکبر موجود تھے۔ یہ تو باہر کا منظر ہے، رونے والوں ایک جملہ اندر کا بیان کر دوں، شہزادی باہر تو آپ کے بٹھانے والے موجود تھے، اندر سے رخصت کیسے ہوئی، نانی کو کیسے سمجھایا، لیکن سب سے مشکل وقت وہ تھا جب ماں ام المنی سے رخصت ہوئی، نانی ام سلمہ سے رخصت ہوئی، لیکن ہائے فاطمہ صغریٰ بچی اپنی پھوپھی سے کہتی تھی، پھوپھی اماں میرے بابا کسی اور کی بات مانے نہ مانے مگر آپ کی بات ضرور قبول کریں گے، پھوپھی اماں میری سفارش کر دیجئے، بابا آپ کی بات قبول کر لیں گے۔ سفارش کے لیے بی بی آئی تھیں، امام نے ارشاد فرمایا تھا بہن جو چاہو مجھ سے بات کرو، مجھ سے صغریٰ کی سفارش نہ کرنا۔ تڑپ کے کہتی تھی بھیا سننا بھی نہیں چاہتے، فرمایا بہن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر بازاروں میں شرابی کے دربار میں لائی جائے۔ ہائے وہ گھر کے اندر کی قیامت تھی، یہ گھر کے باہر کا انداز تھا۔ سارے مدینے میں اعلان تھا کوئی گھر سے باہر مرد سامنے نہ ہے، بچوں کو گھروں کی چھتوں پر بھی جانے نہ دیا جائے۔ اس طرح سواریاں اہل بیت کی روانہ ہو رہی تھی۔ بس رونے والوں دو چار جملوں کی زحمت اور ہے، جتنا روئیے آج پہلی شب ہے، پرسا دیجئے کہ ہائے حسین کی ماں رونے کے لیے رومال لیے ہوئے آپ کو دعا دینے کی خاطر آ رہی ہیں۔ زہرا کا لال قافلے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، میرا دل کہتا ہے قافلے میں بھی میرا مولا مڑ مڑ کے اپنے جد کے روزے کو دیکھتے ہوں گے، ماں کی قبر کو خدا حافظ کہتے ہوں گے، بھائی کی یاد کے ساتھ چلے ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی مدینے کے باہر قافلہ نکلنے لگا، ایک مرتبہ امام کی نگاہ اٹھی، دیکھا فاطمہ صغریٰ نانی کا ہاتھ تھامے ہوئے مدینے کے باہر نکل آئیں۔ امام نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا، فرمایا بیٹی کیوں چلی آئیں؟ تو بچی کہتی ہے بابا ایک مرتبہ مجھے ماں بہنوں سے اور ملوا دیجئے۔ تمام ہماریاں بٹھا ہی گئی، ایک ایک ہماری میں فاطمہ صغریٰ مل مل کے بیویوں سے روتی تھی، کبھی ماں سے مل کے روئی، کبھی پھوپھی سے مل کے روئی۔ عجیب حال تھا جب سکینہ سے مل کے روئی،
عجیب قیامت تھی، اس سب کو خدا حافظ کہنا تھا۔ اصغر کے پاس آئی ہیں جناب فاطمہ صغریٰ، بھائی کو گود میں لیا، سینے سے لگا لیا، رو کے کہتی تھی بچی سب چلے جاتے، میرا بھائی میرے پاس رہ جاتا۔ سکینہ اپنے مقام پر، فاطمہ صغریٰ کی محبت علی اصغر سے اپنے مقام پر سینے سے لگائے ہوئے۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، دھوپ کی شدت بڑھنے لگی، قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر اصغر کسی کی گود میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور بچی کہتی ہے کوئی مجھ سے زبردستی نہیں لے گا، میرا بھائی خود جانا چاہے تو میں روکوں گی نہیں۔ سب اپنے مقام پر روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے، اصغر کے کانوں میں ایسا کوئی جملہ ارشاد فرمایا کہ تڑپ کے بہن کی گود کو چھوڑ دیا۔ خدا معلوم کیا جملہ فرماتے تھے، دل کہتا ہے شاید فرمایا ہو بیٹا اگر تم یہاں پہ رہ گئے تو کربلا کے میدان میں ہرملہ کا تیر کون کھائے گا، میری قربانی کو چار چاند کون لگائے گا۔ اصغر تڑپ کے باپ کی گود میں آ گئے، رونے والوں قافلہ روانہ ہوا چاہتا ہے۔ ہائے صغریٰ آئی ہیں اپنے بھائی علی اکبر کے پاس، بھیا وعدہ کرو جانے سے پہلے جیسے ہی بابا سے اجازت ملے گی مجھے لینے ضرور آؤ گے۔ بھیا بڑی تمنا بہن کو سہرے کی ہے، میرے بغیر سہرا نہ سجانا۔ ارے قافلہ آگے بڑھتا گیا، صغریٰ رہ گئی تنہا۔ ہائے رخصت حسین، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ بس رونے والوں ابھی تو قافلے میں بڑا اہتمام ہے، عماریاں ہیں، عماریوں پہ پڑے ہوئے محملوں کے پردے ہیں، ارے عباس آگے آگے ہیں، علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں۔ بس آخری جملہ ماتم گزارو، کتنا مشکل امتحان تھا زینب کبریٰ کا جب کربلا سے کوفہ سفر کے وقت میں سوار ہونے کا وہ امتحان دینا پڑا۔ مدینہ بڑا یاد آیا، ارے سوار کرانے والا عباس بڑا یاد آیا، اسی لیے نہر القمہ کو دیکھ کر کہتی تھیں آئین آخی العباس، میرے بھائی کہاں رہ گئے؟ جب مدینے سے چلی تھی تو نے سوار کیا تھا بھائی، بہن سوار ہونا چاہتے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ایام عزا ہیں، جگہ جگہ میرے مولا کا ماتم برپا ہے، تمام ماتم گزاروں کی حفاظت فرما، عزاداری سرکار سید الشہداء کا تحفظ فرما۔ اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر اہل اسلام کو، اہل ایمان کو تمام تر بیماریوں سے، وباؤں سے، امراض سے، جتنے بھی وائرس پھیلے ہوئے ہیں تمام سے محفوظ فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار وقت قبولیت دعا ہے، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آ کر میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار جس مقصد کی خاطر سرکار سید الشہداء نے یہ قدم اٹھایا اور آپ روانہ ہوئے اسلام کی خاطر،
امت کی اصلاح کی خاطر پروردگار ہمیں اسی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام تر اہل ظلم کو جو ناقابل ہدایت ہیں نیست و نابود فرما، تمام مظلوموں کی داد رسی فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ظلم ہے، کہیں عصبیت رنگ و نسل ہے، کہیں مسئلہ اقتدار ہے، پروردگار تمام تر مظلوموں کی داد رسی فرماتے ہوئے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں، اور خاص طور سے یہ درگاہ ابو الفضل العباس کے تمام تر خدمت گزاران، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔